بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ میرے گاؤں کی گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کی ایک سچی کہانی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل ہمنا وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ فیوچر میں ہونے والی مزید ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ یہ کہانی ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی نازیہ کی ہے۔ نازیہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے۔ نازیہ تقریباً 2 سال کی تھی جب اس کے ماں باپ گزر گئے تھے۔ نازیہ کے لیے اس کے بھائی ہی اس کے ماں باپ تھے۔ بھائیوں نے اپنی بہن نازیہ کو بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا۔ نازیہ سب بھائیوں کی لاڈلی تھی اور نازیہ بھی اپنے بھائیوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ نازیہ نے BSc کے لیے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دن گزرے، نازیہ کو ایسا لگا جیسے کوئی لڑکا اس پر نظر رکھے ہے۔ نازیہ کافی دنوں سے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی پر نازیہ ہمیشہ اس کو نظر انداز کرتی تھی۔ نازیہ کے بھائی بہت شریف تھے اور نازیہ خود بھی ایک نیک لڑکی تھی۔ نازیہ حافظ قرآن بھی تھی اور 5 گانا نمازیں بھی ادا کرتی تھی۔ نازیہ کے ماں باپ بہت شریف اور بہت اچھے تھے۔ نازیہ کے ابو کی سب گاؤں والے بہت عزت کرتے تھے کیونکہ نازیہ کے ابو گاؤں والوں کے فیصلے کرتے تھے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو لوگ انہی کے پاس آتے اور نازیہ کے ابو فیصلہ جو بھی کرتے لوگ اسی کو مانتے کیونکہ نازیہ کے ابو بہت ہی ایماندار اور سچے تھے، اس لیے گاؤں والے ان کی بات کبھی بھی رد نہ کرتے تھے۔ نازیہ کے ابو ہمیشہ اچھے اور سچے فیصلے کرتے جس میں سب لوگ خوش ہو جاتے۔ اسی وجہ سے نازیہ کے خاندان کا گاؤں میں ایک نام تھا۔ نازیہ کے بھائی بھی گاؤں والوں کے ساتھ بہت مخلص تھے۔ جب بھی کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تو اس کے بھائی فوری طور پر مدد کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ نازیہ کی پرورش بھی سب بھائیوں نے مل کر کی تھی، اسی لیے نازیہ بھی ایک نیک اور پارسا لڑکی تھی۔ نازیہ کے 2 بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ نازیہ کی بھابیاں جب بھی نازیہ کو روک ٹوک کرتی تو نازیہ کے بھائی اپنی بیویوں کو بولتے، خبردار، اگر ہماری بہن کو کسی بھی چیز سے روکا یا ڈانٹا تو نازیہ اتنے میں ہی خوش ہو جاتی۔ نازیہ کا BSc کا 2 سال چل رہا تھا۔ وہ لڑکا اب بھی نازیہ کے پیچھے آتا، اس کو دیکھتا رہتا۔ 1 سال ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ نازیہ کے پیچھے آ رہا تھا کہ اچانک سے نازیہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اب تو نازیہ بھی اس کو چوری چوری دیکھنے لگی تھی۔ 2-3 مہینے گزر گئے تھے۔ اب نازیہ کو اس لڑکے کا نام پتہ چل چکا تھا۔ اس کا نام عمران تھا۔ عمران اور نازیہ اب خطوں کے ذریعے بات کرتے تھے۔ ایک دن عمران نے اس کو کہا کہ میں تمہیں موبائل لے دیتا ہوں، ہم اس پر بات کر لیا کریں گے۔ تو نازیہ نے جواب میں کہا، نہیں تم رہنے دو، اگر تم لے کر دو گے تو میرے گھر والوں کو پتہ لگ جائے گا، میں اپنے بھائی سے خود کہوں گی تو وہ مجھے لے دیں گے۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے۔ نازیہ نے BSc کا فائنل امتحان پاس کر لیا تھا۔ نازیہ کے بڑے بھائی نے کہا، بتاؤ میری گڑیا، تمہیں تحفے میں کیا چاہیے؟ تو نازیہ بولی، بھائی جان آپ مجھے موبائل لے دیں۔ تو بھائی نے بھی انکار نہ کیا اور نازیہ کو اگلے دن موبائل لے دیا۔ نازیہ بہت خوش تھی۔ نازیہ کی دونوں بھابیاں کہنے لگیں، لڑکی اب جوان ہو گئی ہے، یہ اب شادی کے لائق ہے، کوئی اچھا سا رشتہ دے کر اس کی شادی کر دیں۔ تو بھائیوں نے سوچا یہ بات تو ٹھیک ہے، کیوں نہ پہلے اپنی بہن سے بات کی جائے پھر رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ جب بھائیوں نے نازیہ سے بات کی تو نازیہ کہنے لگی، نہیں بھائی جان، میں نے ابھی عالمہ فاضلہ کا کورس کرنا ہے اور یہ میرے دل کی خواہش ہے، یہ کورس کر لوں پھر آپ شادی کر دینا۔ بھائی بھی اس بات پر راضی ہو گئے۔ نازیہ اب مدرسے جانا شروع ہو گئی تھی۔ عمران آج بھی اس کے پیچھے جاتا تھا۔ نازیہ جب مدرسے سے گھر آتی تو گھنٹوں گھنٹوں اپنے کمرے سے باہر نہ نکلتی اور کمرے میں موبائل پر عمران سے باتیں کرتی رہتی۔ نازیہ کی بھابیوں نے جب نازیہ میں یہ تبدیلی محسوس کی تو انہوں نے اپنے حامدوں سے بات کی تو انہوں نے کہا، خبردار، اگر آئندہ میری بہن کے متعلق ایسی بات کی، ہمیں اپنی بہن پر پورا اعتماد ہے۔ نازیہ کا عالمہ فاضلہ کا کورس بھی ختم ہونے والا تھا۔ ایک دن عمران نے نازیہ کو بتایا کہ نازیہ، میرے گھر والے میرا رشتہ کہیں اور دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو نازیہ نے عمران کو کہا، نہیں، میں اپنے بھائیوں سے بات کرتی ہوں، تم اپنے گھر والوں سے بات کرو، میرے بھائی کبھی بھی میری بات کو نہیں ٹالتے، وہ ضرور مان جائیں گے۔ لیکن نازیہ کے بھائی نہ مانے۔
نازیہ کے بھائی کہنے لگے نہیں، ہم نے کسی ایسے خاندان میں شادی نہیں کرنی جہاں تم خوش نہ رہو، جہاں تمہاری خواہشات کا گلا گھوٹا جائے، جہاں تمہیں چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے ترسنا پڑے۔ ہم تمہاری شادی کسی اچھے اور اونچے خاندان میں کرنا چاہتے ہیں جہاں تم ہمیشہ خوش رہو۔ میری بہن، تمہاری خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے۔ عمران نازیہ کے پڑوس والے گاؤں کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا۔ عمران نازیہ جتنا تو پڑھا لکھا نہ تھا اور نہ ہی امیر تھا، بڑی مشکل سے گھر میں گزر بسر کر رہا تھا۔ عمران کا گھر بھی کوئی اتنا خاص نہ تھا۔ عمران میٹرک پاس تھا، کسی کے دفتر میں نوکری کرتا تھا۔ اسی وجہ سے نازیہ کے گھر والوں نے عمران کے رشتے کے لیے انکار کر دیا تھا۔ نازیہ اپنے بھائیوں کی یہ بات سن کر رونے لگی تھی اور روتے روتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب عمران کا فون آیا تو عمران کو ساری صورتحال بتائی تو عمران کہنے لگا، مجھے پہلے ہی اس بات کا اندازہ تھا کہ تمہارے بھائی نہیں مانیں گے، لیکن میں شادی کروں گا تو نازیہ صرف تم سے۔ عمران کی بات سن کر نازیہ بھی یہی کہنے لگی، میں بھی صرف تم سے ہی شادی کروں گی عمران، ورنہ میں مر جاؤں گی، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ کافی دن گزر گئے تھے۔ نازیہ نے بھوک ہڑتال بھی کر رکھی تھی، لیکن نازیہ کی اس بات کا بھائیوں پر بہت اثر ہوا۔ اس کے بھائی اس کو بار بار مناتے کہ بہن، تم اس سے نہ کرو شادی، ہم کسی اور اچھی جگہ پر تمہاری شادی کر دیں گے۔ کھانا کھاؤ، کھانے پر کیوں غصہ نکالتی ہو؟ دیکھو کیا حال تم نے اپنا بنا رکھا ہے۔ یہاں نازیہ کی بھابیاں الگ باتیں کر رہی تھی، کہتی جب ہم کہتے تھے تو ہمیں ڈانٹ دیتے تھے، اس وقت اگر اسے ڈانٹتے تو آج یہ گل نہ کھلاتی۔ بھائیوں کو اس نے کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا، لیکن نازیہ پر ان باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا اور نہ ہی اس نے اپنی ضد چھوڑی۔ ایک دن عمران کا فون آیا تو نازیہ نے اس کو کہا، میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، تم مجھے اس گھر سے لے جاؤ۔ عمران نے کہا، تھوڑے دن ٹھہر جاؤ، میں تمہیں لے جاؤں گا۔ 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ ایک دن نازیہ کی بھابی اس کے کمرے میں گئی تو نازیہ وہاں موجود نہ تھی۔ ہر جگہ تلاش کیا لیکن نازیہ نہ ملی۔ نازیہ عمران کے ساتھ گھر چھوڑ کر بھاگ چکی تھی اور عمران کے ساتھ کورٹ میرج بھی کر لی تھی۔ جب نازیہ کے بھائیوں کو پتہ لگا کہ نازیہ نے کورٹ میرج کر لی ہے تو نازیہ کے بھائیوں نے نازیہ کو فون کیے، بار بار فون کیے۔ جب اس نے فون اٹھایا تو اسے کہا کہ کہاں ہے وہ بے غیرت انسان جو ہماری بہن کو بھگا لے گیا ہے، کہاں ہے وہ؟ فون دو اسے ورنہ ہم اسے مار دیں گے۔ نازیہ نے اپنے بھائیوں کی جب یہ باتیں سنی تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، تو اس نے پھر فون بند کر دیا۔ پھر اس کے بھائی بار بار فون کر کے اپنی بہن کو دھمکی بھی دیتے رہے۔ آخر عمران نے نازیہ کا نمبر بند کروا دیا اور تھانے میں رپورٹ درج کروا دی کہ ہم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور اس کے بھائی مجھے بار بار مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیوی کے بھائی ذمہ دار ہوں گے۔ نازیہ نے بھی اسی چیز کی گواہی دی کہ میرا شوہر سچ کہہ رہا ہے۔ عمران اسے لے کر ایک الگ گھر میں رہ رہا تھا اور یہ گھر گاؤں میں نہیں بلکہ لاہور شہر میں تھا۔ یہاں عمران کام کرتا تھا۔ عمران سارا دن کام پر رہتا اور نازیہ اکیلی سارا دن گھر میں رہتی۔ ابھی 2 ہفتے گزرے ہی تھے کہ مکان کے مالک نے کہا، مکان بک گیا ہے، 1 ہفتے تک گھر خالی کر دو۔ نازیہ بہت پریشان ہو گئی۔ اس نے عمران کو کہا کہ تم نے اپنے گھر والوں سے بات نہیں کی ہے ہم دونوں کے گھر آنے کی؟ تو عمران نے کہا نہیں، کچھ دن تک کر لوں گا۔ نازیہ کہنے لگی، کب کرو گے؟ اب تو مکان مالک نے بھی جواب دے دیا ہے، اس نے مکان خالی کرنے کا کہہ دیا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ عمران کہنے لگا کہ کچھ دن ہم میرے دوست کے گھر رہ لیں گے، میں اتنی دیر تک اپنے ماں باپ سے بات کر لوں گا، پھر تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ نازیہ نے کہا ٹھیک ہے۔ 1 ہفتہ گزر گیا تو عمران اپنے دوست کے گھر نازیہ کو لے کر آ گیا۔ عمران کا دوست شادی شدہ تھا، اس کی ایک بچی بھی تھی۔ شروع میں عمران کے دوست کی بیوی کا سلوک نازیہ کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن 5 دن گزرنے کے بعد وہ کسی نہ کسی بہانے سے نازیہ کو باتیں کرنے لگی تھی، کہتی وہ اپنی بیٹی کو تھی اور سناتی نازیہ کو تھی۔ نازیہ نے جب عمران سے اس متعلق بات کی تو وہ کہنے لگا، میں کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ نازیہ نے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم نے ابھی تک اپنے گھر والوں سے بات نہیں کی؟ تو کہنے لگا، کر لوں گا۔ 2 دن بعد عمران نازیہ کو لے کر ایک کوارٹر میں چلا گیا۔ وہاں عمران کے دوست رہتے تھے جو نشہ کرتے تھے۔ عمران نے ایک کمرہ لیا اور نازیہ اور عمران بھی اسی کوارٹر میں رہنے لگے۔ عمران صبح کام پر چلا جاتا، نازیہ اکیلی رہتی۔
दोपहर को इमरान खाना खाकर चला जाता तो रात को घर वापस आता। कुछ दिन तो ऐसे ही गुजर गए, लेकिन 2 हफ्ते बाद इमरान सिर्फ सुबह 2 घंटे नाजिया के पास गुजारता और रात को घर वापस ना आता। वो अपने माँ बाप के पास वापस घर चला जाता था। नाजिया उस कमरे में सारी रात तन्हा गुजारती। अगर दरवाजे पर दस्तक होती तो नाजिया डर जाती कि कहीं कोई नशा आवर आदमी ना हो, और नाजिया डर के मारे दरवाज़ा ना खोलती। इमरान ने एक दिन नाजिया को बताया कि उसके घर वाले उसकी शादी करना चाहते हैं, तो नाजिया बहुत रोई और फिर उससे बोली, तुमने अभी तक मेरे मुतालिक अपने घर वालों से बात नहीं की, कब करोगे? अब तो हद ही हो गई है। इमरान ने कहा, यार मैं कर लूँगा, तुम परेशान मत हो, मैं लाजमी करूँगा। इमरान नाजिया को बस यही कहता रहता, मैं आज बात करूँगा, मैं कल बात करूँगा, मैं आज बात करूँगा, मैं कल बात करूँगा। आज नाजिया की शादी को 2 माह गुजर गए थे। इमरान ने नाजिया को घर तो दिला दिया, लेकिन वो किसी कैद खाने से कम ना था। नाजिया इन 2 माह में सब कुछ भूल चुकी थी। वो हर चीज़ को तरस रही थी। कभी कभी इमरान उसकी पसंद की चीज़ें ले आता और कभी तो वो अंदर ही अंदर रोती कि मैं किस अजाब में फंस गई हूँ। नाजिया को इन 2 माह में ऐसा महसूस हुआ जैसे कि बाहर के लोग और बाहर की दुनिया उसने कभी देखी ही नहीं थी। नाजिया बार बार इमरान को कहती कि अपने घर वालों से बात करो और मुझे अपने घर ले जाओ। जब तुम्हारा अपना घर है तो तुम क्यों बाहर घर लेकर रह रहे हो? इमरान ने फिर भी घर बात ना की। बार बार नाजिया के कहने पर भी उसने अभी तक अपने घर वालों से बात ना की थी और उसके घर वालों ने आखिरकार उसकी दूसरी शादी कर दी। अब इमरान सिर्फ सुबह के वक्त नाजिया के पास आता और खाने पीने की चीज़ें देकर चला जाता। नाजिया सारा दिन और सारी रात अकेली रहती। वो रोती रहती। उसकी चीखें और उसकी आहें सुनने वाला कोई ना था, और नाजिया चीख चीख कर कहती, या अल्लाह, किसी भी ऐसी लड़की पर ऐसा वक्त कभी ना आए जैसा मुझ पर आया है, और ना ही कोई लड़की अपने घर वालों की बात को नज़रअंदाज करे। अकेली कमरे की 4 दीवारी में रहकर नाजिया अपनी जिंदगी से उकता चुकी थी और हार चुकी थी। आखिरकार नाजिया अपनी जिंदगी से तंग आ गई और उसने अपने आप को जला लिया, और नाजिया की चीखें भी सुनने वाला कोई ना था सिवाय इस कमरे की दीवारों के। नाजिया की चीखें इसी कमरे में दब कर रह गई थी और नाजिया अल्लाह को प्यारी हो गई थी। मेरी उन तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है जो प्यार के चक्रों में पड़कर शादी तो कर लेते हैं, इनमें से सिर्फ 10% लोग ही कामयाब होते हैं। बाकियों की तलाकों तक या जलने जलाने या मरने तक नौबत आ जाती है। तो खुदारा अपने बड़ों की ही मर्जी से शादी करें। आपका क्या ख्याल है? अगर बहन या भाई ऐसा कदम उठाएं तो घर वालों को उनके पीछे जाना चाहिए या नहीं? आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।